وجہ کیا ہے بھائی؟ جب وہ راضی یہ راضی تو کیا ہے؟ حالانکہ اسلام میں جو سزا جبری زنا پر ہے وہی آپس کی رضامندی پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ فرق یہ ہے کہ جس کے ساتھ جبر ہوا اس کو نہیں ملے گی سزا، وہ مجبور تھا، لیکن جبر کرنے والا یا خوشی سے راضی ہو کے زنا کرنے والا، اسلام دونوں کے بارے میں ایک حکم دیتا ہے کہ 100 کوڑے چوک پہ کھڑا کر کے مارو، اور شادی شدہ ہیں تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو ان کو۔ وجہ یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے یہ خدا کی نافرمانی کی، آپس کی مرضی سے کیا، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے یا جبری ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو، خدا کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے۔ گھر میں آپ بات کریں اسلام کی، مذہب کی، تو ملا ہے، مولوی ہے، مذہبی ہے، بنیاد پرست ہے۔ سب سے ہلکا لفظ، سب سے ہلکی بات اگر میں قسم اٹھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج گھروں میں، ملکوں میں، قانون میں، اسمبلیوں میں سب سے ہلکا لفظ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا نا، تو قوم جب بار بار سمجھاتے رہے قوم نہیں مانتی تھی، تو قوم یہ کہنے لگی کہ لولا رہتک لرجمناک، آپ کا ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے جس کا ہمیں خوف ہے، جس کی ہمیں پاسداری ہے، کیونکہ تھے تو اسی قوم کے، قبائلی نظام ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کا ایک فیملی ہے، ایک صدیوں سے ہمارے ساتھ یہ لوگ آباد ہیں، اس قوم کی، اس قبیلے کی رعایت میں ہم نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے۔ لولا رہتک، اگر آپ کے پیچھے اتنا مضبوط قبیلہ نہ ہوتا، لرجمناک، ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہمارے لیے کوئی بہت ایسے نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیتوں کہ جن کا خیال ہمارے لیے کرنا ضروری ہو۔ پیچھے قبیلہ ہے، قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی، آپ کے رشتہ دار کہیں گے ہمارا بندہ مار دیا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے ہم آپ کو چھوڑنے کی، ورنہ ہم کب کے آپ کو قتل کر چکے ہوتے۔ تو مطلب یہ کہ آپ بس اپنی حد میں رہیں۔ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل ان نترک ما یعبد ان نترک اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم بزنس کیسے کرتے ہیں، تجارت کیسے کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز آپ کو ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہ کروائے، ہمیں آپ کی نماز پر کوئی اعتراض نہیں۔ آج لوگوں کو ایسا مولوی پسند ہے، بیٹھا ہوا ہے بس وہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرتا رہے، وہ شادیاں کراتا رہے لوگوں کی وظیفے بتا کے، اور جن چڑیل بھوت، دم درود، یہ فضول جس کو مولوی کہتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں روحانی ٹوپی ڈرامہ آتا ہے تو میرے غصہ کیوں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ مان نہیں رہے لوگ۔ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، لوگوں کو ہو کیا گیا، ہم سمجھا کے مولوی جا رہے ہیں ان کے پاس نا، یار جاہل آدمی چرسی ہیروئن کی جائے تو کچھ بات ہے نا، مفتی جا رہے ہیں، مفتی بھی کون سے مفتی میں نام لوں تو خام عزتیں اچھلتی ہیں لوگوں کی، غصہ آ رہا ہے مجھے، کیا کروں۔ علماء جا رہے ہیں، دیوبندی جا رہے ہیں، تبلیغ میں سال لگے ہوئے جا رہے ہیں، چھوڑ دو ان بے شرموں کو، بے غیرتوں کو چھوڑ دو ان کو، یہ کچھ بھی نہیں جانتے، یہ تمہارے محتاج ہیں، تمہاری وجہ سے ان کی دکان چل رہی ہے، تم نہیں جاؤ گے یہ سالے قحط میں مریں گے، یہ بس کے نیچے آ کے خودکشی کریں گے، یہ ان کے پاس ٹکا نہیں ہے، اور جو فری میں علاج کر رہا ہے وہ اس سے بڑا وہ 2 نمبر ہے۔ کہتے ہیں فری میں حضرت جی دم کرتے ہیں، وہ فری میں بہت بڑا، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ فری میں کیا کر رہا ہے، وہ فری میں ایسے کر رہا ہے کہ آپ کو زعفران کا تعویذ بنا کے دے گا، کہہ کر زعفران دکان سے خرید کے لاؤ، کون زعفران خریدے گا، کہہ رہے چلو میرے پاس سے مل جائے گی، وہاں سے، یہاں سے بزنس کر رہا ہے وہ۔ اب بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں، یار کیا ہو گیا، میں تو حیران ہوتا ہوں فیس بک پہ تصویریں دیکھ کے، ان کو ہو کیا گیا ہے۔ چھوڑو ابھی، پھر یہ میرا ٹاپک چینج ہو گیا تو پھر مجھے غصہ آتا ہے، پھر جاؤ تمہاری قسمت میں ان روحانی ڈرامے باز لکھے ہوئے ہیں، آج تک ہم نے کسی کے گلے میں داغا نہیں باندھا، کوئی باندھ کے آ جائے سسرال سے کھینچ کے نکال کے پھینکتا ہوں میں کہ ہم یہ پلیتے فلیتے والے، یہی اسٹائل ہوتا ہے۔ یہ میں نے کہا یہ جو کالے کالے پٹے ڈالے ہوئے نا گلوں میں، یہ ہندوؤں کے، سکھوں کے اچھے لگتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اچھے نہیں لگتے۔ ایک تعویذ یہاں ڈالے، فلاں بزرگ نے باندھا ہوا ہے، بھائی میں نہیں مانتا اس کو، دفع ہو یہاں سے، ہر بات دلیل سے سمجھاتے رہو بیٹھ کے۔
جو مسئلے ہوں گے اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں، بس اے اللہ مسئلہ حل کر دے، اللہ کر دے گا مسئلہ یار، کیا ضرورت ہے یہ پٹے گلے میں دھاگے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک دھاگا گلے انگوٹھے پہ باندھا ہوا ہے، ایک دھاگا یہاں باندھا ہوا ہے، ایک دھاگا گلے میں باندھا ہوا ہے، ایک پٹا یہاں باندھا ہوا ہے، ایک فلانے بزرگ سے، چھوڑ دو یار، اللہ چلا کہاں چلا گیا اللہ؟ جس کمبخت کا مسئلہ اللہ سے حل نہیں ہو سکتا، وہ کمبخت دنیا میں کبھی بھی قیامت تک اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور خواتین کو الو بنائے وقت طبیعت سے جا رہی ہیں ان کے پاس، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ روحانی ٹوپی ڈرامہ، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گلشن معمار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور سیلفیاں لے لے کے نا حضرت جی میرے پاس آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، واعظ ہیں، خطیب ہیں، بہت بڑے، نام نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں ان کو۔ ان کے پاس ایک پھلترو میں نے دیکھا، وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پھلترو ان کے ساتھ نا۔ میں نے کہا حضرت اتنے بڑے یہ پھلترو حضرت نے کیوں رکھا ہوا، یہ کیا ہے ان کا؟ یا تو ان کا داماد ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا ماموں ہے، تو چلو یار ماموں بھانجو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہے کیا؟ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، کوئی خلیفہ ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی پہ نظر بہت لگتی ہے ہمارے حضرت کو اور تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت نے یہ دم کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، نام نہیں لینا چاہتا میں، وہ غصے ہو جائیں گے، سب جانتے ہیں ان کو۔ اللہ کا شکر ہے میں ان پھلتروؤں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضرت سے بولو، ان کے شاگردوں سے میں نے کہا اس پھلترو کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں، کوئی تکلیف ہے علاج کراؤ، اللہ سے دعا مانگو، دم کر لو خود ہی، اپنے کسی استاد سے دم کروا لو بس۔ میں نے کہا یہ کمبخت، یہ جو پھلترو ہے نا، ان بزرگ کے نام پہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا کہ میں حضرت جی کو دم کرتا ہوں۔ لوگ کہیں گے یار جو حضرت جی کو دم کر رہا ہے وہ دم دمادم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ تو دم دمادم ہے وہ تو۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ پھلترو کمبخت کتنے کروڑوں روپے کما رہا ہے اور کچھ بھی علاج نہیں ہو رہا، جو بیماریاں جیسی تھی ویسی کی۔ ایک وہم ہو جاتا ہے بزرگوں کو بھی بعض دفعہ کہ یار شاید کچھ ہو رہا ہو، وہ کہتے ہیں ان کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا۔ او بھائی نہ ان کو آتا ہے نہ آپ کو آتا ہے، یہ ہے ہی نہیں جو آئے گا کسی کو، یہ کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ سینہ بسینہ ایسی فضول چیز چل رہی ہے جو جس کے سینے سے نکل کے جا رہی ہے اس کو نہیں پتا کہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اس میں کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، میرے سامنے حوالہ نہ دیا کرو کہ حضرت جی اتنے بڑے ہیں، جب وہ اس کو روحانی عامل مانتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ اور بھائی حضرت جی جتنے بڑے بزرگ ہوں، عالم ہیں، ہم ان سے دین کی باتیں سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، قرآن و حدیث سیکھیں گے، مسائل سیکھیں گے۔ یہ جن چڑیل بھوت بھگانا یہ کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، ان کو نہیں آتا تو بزرگ کو، جس کو بزرگ کہہ رہے ہیں اس کو آتا ہے، اس کو نہیں آتا۔ فضول چیزیں بالکل۔ میں آپ کے سامنے میں کتنا ان عاملوں کو چیلنج کر رہا ہوں، او بھائی تو لا یار تعویذ دے، کوئی جن چڑیل بھوت بھیجنا ہمارے پاس بھی۔ یہ کہتے ہیں نہیں اس نے حصار کھینچے ہوئے، کچھ بھی حصار نہیں کھینچا ہوا یار، آؤ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارو، جو کھینچنے کی چیزیں وہ نہیں کھینچی ہوئی ہم نے یار۔ بیچارے اچھے لوگ آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، میری کلاس کا ٹائم تھا، میں بھاگا بھاگا کلاس کی طرف، 15-20 بندے نظر آئے، میں نے کہا نہیں مل سکتا بھائی۔ 2-3 لوگوں نے کہا حضرت مسافہ، میں نے کہا میں مسافہ ایک ایک سے کروں گا، میری 15 منٹ کی کلاس کا ناغہ ہوگا، وہ طلبہ کا وقت قیمتی ہے، وہ مختلف ملکوں سے مختلف شہروں سے سفر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب پھر بھاگے میں نے کہا نہیں ملوں گا بس۔ وہ پہلے وہ ہے بھائی، وہ جو جس کلاس کے لیے ہم کو بٹھایا ہوا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، وہ ہے۔ میں نے کہا پھر 1 بجے کلاس ختم ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو مسافہ کر لیں گے۔ وہ پھر ان کی فلائٹ تھی، وہ چلے گئے بھی، ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس ایک سیلفی کا، کلاس کے ٹائم پہ سیلفی کا ٹائم نہ ہو، بھاگنا ہے اس کو، ہر کام بھاگے بھاگے ہو رہے ہیں ہمارے، تو وہ حصار کھینچے گا بیٹھ کے فضول۔ ان کے دم نہیں ہے، میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں، جتنے دنیا میں بڑے بڑے عامل ہیں نا، علامہ روحانی علاج، چاہے وہ بزرگ ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، یار ایک چڑیل بھیج دے یار، تو ایک چڑیل بھیج دے یار، تیرے میں دم ہے تو میں تیرے کو چیلنج کرتا ہوں، میں تو بھیج تو صحیح۔ بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے، اتنے جن جلا دیے، اتنی چڑیلیں جلا دی میں نے، اتنے مسخر کر دیے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، سب نفسیاتی کھیل ہے، مسمرزم ہے، دماغ کو کیپچر کرتے ہیں۔ دماغ کو کیپچر کرنا یہ ایک علم ہے، یہ میں مانتا ہوں، گندا علم ہے لیکن یہ ہے، دماغ کیپچر ہوتا ہے، پھر وہ جو چاہتے ہیں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں، اسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مت جاؤ یار ان کم وقتوں کے پاس، خواتین کو روکو، برباد ہو رہی ہیں عورتیں، پڑھی لکھی عورتیں ان پاگلوں کے پاس جا رہی ہیں کہ وہ ہماری شادی وہاں کرا دیں، تو وہاں یہ کچھ بھی نہیں کہ اپنی نہیں کر سکتے، تمہاری کہاں سے؟ یہ تو خود تو پھنساتے ہیں لڑکیوں کو، یہ کتنے عامل لڑکیوں میں پکڑے گئے ہیں، یہ خود نہیں کر سکتے اپنی شادی، تمہاری شادی کرائیں گے۔ اور پھر علماء پہ افسوس ہوتا ہے یار، اتنے بڑے بڑے علماء، پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، ان کو کیا کر رہے ہیں آپ؟
سوچتے نہیں ہیں. تو وہ پھلترو ہٹ, اللہ کا شکر ہے وہ ہٹ گیا ان بڑے عالم کے ساتھ. مجھے پتا چلا بعد میں وہ پھلترو سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. وہاں نہیں کر رہا. اس کو بولو اللہ اللہ کر بیٹھ کے نماز پڑھ تکبیر اولا کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. جو بھی اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں نا, نماز پڑھ, اللہ اللہ کر, پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کر, ایام 20 کے روزے رکھو, نفلی روزے تھوڑا بہت رکھ لیا کرو, کبھی 2 رکعت کی توفیق دے تہجد پڑھ لو, اللہ اللہ کر لو, بس نظر کی حفاظت کرو, کبھی بد نظری ہو جائے اللہ سے توبہ استغفار کرو. پھر بھی جن چڑیل بھوت آ رہے ہیں آنے دو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہ علاج ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. بس ویسے ہی اللہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, بس ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ان کے پاس جائے گا وہی عذاب میں آئے گا. خیر غصہ آ گیا تھا میرا, بڑاس نکال دی, اچھا ہے نا. تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, انہوں نے بولا جب میاں بیوی کا جھگڑا آئے گا نا, پتے پہ درخت پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, درختوں پہ کیا ہوا ہے, بیل پہ کیا. ایک نے مجھے کہا, میں نے کہا اس گھر میں بیل ہی نہیں ہے, تجھے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ اور بیٹھے ہوئے ہیں داڑیوں والے اس کے پاس مسٹنڈے بنے ہوئے کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ جتنی باتیں کرتے ہیں نا, ایک بھی لاجک کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتی. ایک بات بھی ان کی ان لاجیکل باتیں کریں گے اور اسی پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. یار کچھ ہے بندے کے پاس, یار ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا, کچھ تو ہے نا, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا, کچھ تو ہے یار. اور جو چیخ چیخ کے بول رہا ہے, یار میں بیٹھا ہوں نا, ایک چڑیل بھیجنا یہاں پہ, یار بھیج دو نا, ایک جن بھیج, اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. فضول لوگ بالکل. اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. کسی کا باپ بھی انشاءاللہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا, صحیح ہے نا. اور کوئی مسئلے آئے تو انبیاء کے ساتھ مسئلے نہیں آئے ہیں, پیغمبروں کے ساتھ مسئلے آئے تو انہوں نے کیا روحانی علاج شروع کیے ہیں. زکریا علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ تھا, اولاد نہیں ہو رہی تھی, بہت بڑا مسئلہ تھا نا. وہ تو کہیں نہیں ملتا کہ وہ کسی روحانی علاج میں گئے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, یار میں صحت مند بھی, میری زوجہ بھی صحت مند, اولاد ہی نہیں ہو رہی, مسئلہ کیا ہے. نہیں نہیں نہیں, دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے. اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. دعا کا خدا کی قسم اتنا مزہ ہے دعا مانگنے میں, اتنا مزہ ہے. مسئلہ حل ہو ٹھیک تو بھی, نہیں ہو تو بھی, یار اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے. ان لوگوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا لوگوں کو, اللہ پہ اعتماد توکل سے ہٹا دیا ہے. زکریا علیہ السلام ساری زندگی مایوس نہیں ہو رہے, بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تیرے رب کی وہ رحمت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اذ نادى ربہ نداء خفیا, اپنے رب کو چپکے سے پکارا. کھلے عام کیوں نہیں پکار رہے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے بوڑھے کو دیکھو کیا کر رہا ہے, اولاد کی دعائیں مانگ رہا ہے. ایسی دعائیں چپکے سے ہی مانگی جاتی ہیں نا بھائی. کھلے عام مانگ رہے ہوتے, مسجد کے نمازیوں سے کہہ رہے ہو سب مل کے میرے لیے دعا مانگو, اللہ مجھے اولاد دے دے. نمازی آ کے کہتے حضرت خیریت, آپ 90 سال کے, سر کے بال دیکھیں, خیریت تو ہے. تو اس لیے یہ دعا کیسے مانگ رہے ہیں, چپ, ندان خفیہ. ربی انی وہن العظم منی, اے اللہ مجھے پتا ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا, بال سفیدی میں بھڑک رہے ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیا, اے اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. یرثنی ویرث من آل یعقوب, ایسی اولاد دے دے جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے, ایسی اولاد چاہیے. وجعلہ ربی رضیہ, نیک بنا اس کو, پرہیزگار بنا. اور جب اللہ خوشخبری دے رہا ہے تو حیران ہو رہے ہیں کہ میرے کیسے اولاد ہوگی ہے بھائی. اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا, یحییٰ. تو فوراً اللہ سے کہہ رہے ہیں انا یکون لی ولد, میرے اولاد کہاں سے ہو جائے گی, میں تو بوڑھا اور میری بیوی بانجھ. تو اللہ نے فرمایا کہ قد خلقتک من قبل, اے زکریا تو کچھ بھی نہیں تھا, ایک پانی تھا, اس پانی سے میں نے تجھے بنا دیا, تو کیا میں تیری بانجھ بیوی سے تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے مسائل آئے, کتنا بڑا مسئلہ حضرت مریم کے ساتھ, بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا. اتنی پریشان, یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے, کیونکہ ایک پاک دامن شریف عورت کو حمل ٹھہر جائے بغیر شوہر کے, وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گی, قوم کو کیسے سمجھائے گی. لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہ چلو اب کسی بابے ہیں وہاں روحانی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں, شاید کچھ پڑھنے کو بتا دیں. وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سے, حمل ٹھہر گیا. جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ
حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم غم نہ کر، لا تحزنی غم نہ کر، یہ کھجور کے جو تازہ کھجورے ہیں نا ان کی ٹہنی کو ہلا کے کھجور کھا اور پانی پی، اور جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا تو اشارے سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج روزے کی. پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، چپ کا روزہ. میں نے منت مانی ہوئی ہے آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گا. اور ٹینشن، لوگ کہیں گے واہ واہ آج ہی روزہ رکھنا تھا، ہے بھائی، ہے بھائی، روزہ بھی آج ہی رکھنا تھا. لیکن جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے حضرت مریم کر رہی ہیں. بھئی اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اللہ ہی بچائے گا. کہیں نہیں کہ چلو یار کچھ تعویذ کر لو، کچھ دھاگا باندھ لو، وہاں چلتے ہیں ان سے دم کرواتے ہیں، کچھ شاید کچھ مسئلہ حل ہو جائے. بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نکالے گا کون؟ اللہ. جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قرآن کہہ رہے ہیں اس بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں. قوم نے کیسے تانے دیے. اللہ دیکھو، اللہ شروع میں ہی بتا دیتا قوم کو کوئی فرشتہ آتا اور مریم علیہ السلام کی قوم کو کہتا دیکھو ان کے حمل ٹھہرنے والا ہے، ان پہ شک نہ کرنا، یہ حمل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور میں فرشتہ ہوں. اور وہ بچہ پیدا ہوتے ہی خود گواہی دے گا تو یہ اور بڑا معجزہ ہو جائے گا، اس سے تمہیں یقین آ جائے گا. اس کا نقصان کیا ہوتا کہ حضرت مریم کو ٹینشن ہی نہ ہوتی. اللہ نیک بندوں کو کچھ ٹینشن میں ڈال رہا ہے بھائی، کہ پریشانی میں ڈالوں گا پھر برات کا اعلان کروں گا، ایسے نہیں ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ٹینشن ہو ہی نہیں، ایسے ہنسی خوشی مزے کی زندگی، 4 شادیاں، اتنے بچے، ہر ایک کی بیوی کا الگ الگ گھر، چاروں خوبصورت. اور جب دوسری شادی کا میرے سسر کو پتہ چلے تو گلے لگائے میرا بیٹا، میرا داماد کتنا اچھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے داماد نے بڑا اچھا سنت زندہ کر لی میرے داماد نے. اور پہلی بیوی مسکرا کے ملے، آپ ہیں نر کے بچے ماشاءاللہ، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک سنت کو زندہ کی. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے مجھے، اور میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے آپ سے شادی کی. سمجھ رہے، پیڑے کھانے کے، اور کاروبار بھی چلتا رہے، بزنس بھی چلتا رہے، صحت بھی فٹ فاٹ رہے، نہ ابا کبھی ڈانٹیں، کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. اپنی مرضی سے صبح ہم اٹھیں، نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں توبہ سے معاف ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہے نہیں. توبہ سے نماز معاف ہو جاتی ہے، علماء سے سارے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے، نماز بھی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے. تو کیا ہو گیا، پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو توبہ توبہ استغفر اللہ، معاف ہو جاتی ہے. نا داڑھی رکھنی ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھی تو بھی ٹھیک ہے، اور اللہ بھلا کرے. بینک میں آپ سودی جاب ہے، حرام آمدن ہے، 5 لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں، تو اگر بالکل اس کا آلٹرنیٹ کسی اسلامک بینک میں 5 لاکھ مل جائے اسی پروٹوکول کے ساتھ تو چھوڑ دیں گے. نہیں تو اگر 4,99,999 مل رہے ہیں تو مجبوری میں بھائی حرام بھی انسان کما سکتا ہے. بھائی 5 لاکھ مل رہے ہیں سودی بینک میں اور حلال میں مل رہے ہیں 4,99,999، تو اب وہ چونکہ کم مل رہے ہیں گزارا مشکل ہے، تو مجبوری میں علماء کہتے ہیں 5 لاکھ مجبوری میں ہم سود کما رہے ہیں، لیکن کس میں؟ مجبوری. اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ تو کہتا ہے حرام کھانے کی اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اب میں نے یہ نوالا نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی اضطرار میں حرام حلال ہو جاتا ہے نا، کہ اگر نہیں کھایا تو کیا ہو جائے گا، میرا جنازہ اٹھے گا. تو پھر بھی اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے کمر سیدھی ہو جائے. کوفتے بنا کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ بریانی. بھائی خنزیر کھانے کی اجازت ہے نا جب موت کا خطرہ ہو، کہیں صحرا میں ہیں مر رہے ہیں تو اب مجبوراً جو آ جائے کھا لو، بھائی مر جائے گا ورنہ. تو اللہ کہتے ہیں اتنا کھائے کہ غیر متجانف لاسم، گناہ کی نیت نہ ہو، اور لا باغن ولا عادن، حدود سے تجاوز نہ ہو، بس جان بچانے کی حد تک کھایا جائے. آج یورپ میں کتنے لوگ ہیں یار جا کے کھا رہے ہیں وہاں کے میک ڈونلڈ میں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. کہہ رہے ہیں یار مجبوری. ایک صاحب یورپ سے ہو کر آئے، میں نے کہا آپ کیسے حلال کھاتے؟ کہہ رہے ہیں یار اب مجبوری تھی یار، اب مجبوری میں تو اللہ غفور رحیم ہے. تو میں نے کہا چکن آپ کیسے کھاتے؟ مردہ، وہاں تو مردہ چکن ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں یار اب مجھے نہیں ملی کوئی قریب میں اسلامی ذبیحہ، تو میں نے کہا مجبوری ہے. یہ کہاں سے مجبوری ہو گئی بھائی؟ اس کو مجبوری تھوڑی کہتے ہیں. پھر جب زیادہ سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ مولویوں نے دین کو بہت، یعنی اللہ کا دین ایسا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھرو یار، اللہ کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں ہے بندوں پر، اس کو کوئی پابندی لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ کھا لو، اگر ذبیحہ اسلامی مل جائے تو وہ کھا لینا ورنہ یہی کھا لو، مجبوری ہے. مرغی کھانا کون سی مجبوری ہو گئی؟
ہندو بغیر گوشت کے 100 100 سال زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ ویجیٹیرین ہوتے ہیں بہت سے ہندو، تو گوشت کھانا